عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام غلام جعفر ہے۔ میں پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، سرمایہ اردو 12ویں جماعت کی کتاب میں حصہ غزلیات میں کل 7 شعراء کی 12 غزلیں ہیں، جن میں سے پہلے شاعر کا نام خواجہ میر درد ہے۔ خواجہ میر درد کا اصل نام میر درد تھا۔ ان کے والد صاحب کا نام ناصر اندلیب تھا۔ 1719 میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد بخارا سے ہجرت کر کے مغل بادشاہ عالمگیر کے زمانے میں ہندوستان میں آئے تھے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، اور ان کی ذہانت یہ دیکھ لیں کہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے حدیث و فقہ، فلسفہ، منطق کا علم حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کا شاعری کی طرف رجحان ہوا، اور جب جنگوں کے زمانے میں بہت سے شعراء کرام دہلی سے ہجرت کر کے دیگر شہروں میں جا بسے، تو خواجہ میر درد نے دہلی کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہیں 1785 میں ان کا انتقال ہوا اور دہلی ہی میں دفن ہے۔ خواجہ میر درد کو اردو میں صوفیانہ شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اردو شاعری میں تصوف کا رواج خواجہ میر درد لائے۔ اب ہم خواجہ میر درد کی پہلی غزل جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہے گزر جاتے ہیں، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، دید ودید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، یوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں، معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ میر درد کی اس غزل میں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں وہ 7 شعر ہیں، جبکہ اس غزل میں جو ان کے دیوان میں شامل ہے وہ 9 اشعار ہیں۔ 2 اشعار یہاں شامل نہیں ہیں۔ اب ہم خواجہ میر درد کی شاعری پہ ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیسی شاعری کرتے تھے، تاکہ تشریح کرنا اور خواجہ میر درد کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم خواجہ میر درد کی شاعری پر مجموعی طور پر ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے شاعری میں عموماً جو موضوعات تھے وہ کون سے تھے، یا کن موضوعات کو انہوں نے اپنی شاعری میں ڈھالا۔ تو پہلا موضوع جو ہے وہ دنیا کی بے ثباتی ہے، کہ خواجہ میر درد کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی پائی جاتی ہے، کہ دیگر شعراء کے نزدیک آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے دنیا سے محبتیں اور دنیا سے عشق اور اس کی باتیں کی ہوں گی، لیکن خواجہ میر درد کی طبیعت میں بھی وہ، کیونکہ قرآن میں بھی ہے کہ کل من علیہا فان، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جانی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ہیں
یہ انسان کی آزمائش کے لیے بنائی ہیں، یہ مکمل رہنے والی نہیں ہیں بلکہ فانی ہونے والی ہیں۔ تو خواجہ میر درد کی شاعری میں بھی دنیا کی بے ثباتی پائی جاتی ہے، دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت نہیں ملتی ہمیں ان کی شاعری میں۔ دوسرا جو ہے وہ تسلیم و رضا، ایک مرد کامل کی طرح، جو ایک مرد کامل کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی عطا پہ خوش رہتا ہے، حالات جیسے کیسے بھی ہوں، کیفیات جیسی کیسی بھی ہوں، اس کی زبان پہ شکوہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، وہ اپنے اوپر آنے والے ہر حال کو اللہ کی رضا سمجھتا ہے۔ تو خواجہ میر درد بھی اپنی شاعری میں اپنے اوپر آنے والے حالات میں شکوہ نہیں کرتے بلکہ ان کی شاعری میں ہمیں تسلیم و رضا اور سمجھوتا ملتا ہے۔ اور اس کے بعد صبر و توکل اور قناعت، یہ بطور ایک شاعر کے یہ قناعت پسند انسان تھے، اور ان کی شاعری میں صبر اور اللہ پہ بھروسہ ہمیں ملتا ہے۔ اور کہیں کہیں ان کی شاعری میں عشق مجازی کی بھی جھلک ہے، لیکن مجموعی طور پر جو ان کی شاعری میں وہ عشق حقیقی کا عنصر غالب ہے، یعنی اللہ کی ذات سے عشق اس کا عنصر غالب ہے، اور صوفیانہ شاعری کی ہے انہوں نے۔ عزیز طلبہ، ہم خواجہ میر درد کی پہلی غزل کا پہلا شعر پڑھ لیتے ہیں۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان اپنے سے جو کوئی کہے گزر جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک کام اور دوسرے مرد۔ کام مردوں کے جو ہیں، تصوف میں یہ بات ہے کہ وہ مرد اس آدمی کو سمجھتے ہیں جو دھن کا پکا ہو، قول کا سچا ہو، وہ جو وعدہ کرے وہ وفا کرے، اور جو سفر شروع کرے اسے مکمل کرے، وہ مرد ہے۔ اب جس میں وہ مردانگی والی صفات بھی ہوں، شعراء کرام خاص کر جو تصوف میں ہیں وہ اس مرد کو کامل مرد سمجھتے ہیں جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں۔ اس مرد کے سامنے اگر راستے کتنے ہی پرخطر کیوں نہ ہوں، کتنے ہی دشوار گزار کیوں نہ ہوں، اگر منزل اچھی ہو تو یہ ان راستوں کے پرخطر ہونے سے نہیں ڈرتے، ان راستے کے دشواریوں سے نہیں ڈرتے۔ اگر انہیں اپنے کام کو تکمیل پہنچانے کے لیے یا اپنی منزل کو پانے کے لیے چھوٹی چھوٹی مشکلات تو دور کی بات ہے، آخری بات یہ ہے کہ اگر اس نیک مقصد کے لیے انہیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو یہ جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا ہے نا کہ اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی دشواریوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، راستے کی دشواریوں سے ڈر کے اس بہتر منزل کو ترک نہیں کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر منزل صحیح نہ ہو اور منزل بہتر نہ ہو تو پھر راستے کی جو آسانیاں ہیں، سفر چاہے یا راستہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے کہ جو آپ کو کسی گہرے کنویں میں پھینکے۔ تو یہ خواجہ میر درد یہاں پہلے شعر میں ان عظیم لوگوں کی خوبیاں بتا رہے ہیں کہ عظیم لوگوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، کہ اگر وہ کسی چیز کا یا کسی بات کا یا کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ کتنی ہی چاہے تلاطم خیز موجیں کیوں نہ ہوں، ان کا جو ارادہ ہے اور ان کا جو یقین ہے وہ اپنے رب پہ رہتا ہے۔ تو کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایسے کام کہ نیک مقاصد، عظیم مقاصد، ان کے لیے ہر کوئی تیار نہیں ہو سکتا، وہ صرف چند منتخب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے وہ خوبیاں
اور وہ صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ پھر اللہ ان کو ان کاموں کے لیے منتخب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دین کی اشاعت کا کام دیکھ لیں، دین کی حفاظت کا کام دیکھ لیں، آپ ختم نبوت کے لیے دیکھ لیں، یا آپ اپنے ملک اور مذہب کی حفاظت کے لیے دیکھ لیں، یا آپ اپنے نظریے کی حفاظت کے لیے دیکھ لیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جو آئے ہوں گے، لیکن جب ان کے اوپر تھوڑی سی کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئی ہوگی تو انہوں نے وہ ارادے ترک کر دیے ہوئے، وہ سفر چھوڑ دیے ہوئے، وہ منزل ان کو بھول گئی ہوگی، وہ راستے کی مشکلات اور پریشانیاں برداشت نہیں کر، لیکن چند ایسے دیوانے ہوتے ہیں کہ جب وہ سفر شروع کر لیتے ہیں تو پھر وہ موت کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آتے ہیں، پھر وہ راستے کی کسی پریشانی اور مشکلات سے نہیں ڈرتے، پھر چاہے کتنی گرمی اور کتنی دھوپ کیوں نہ ہو وہ ان کے لیے سایہ بن جاتی ہے، پھر سمندروں کی جو موجیں ہیں اور ان کے جب وہ گرداب میں پھنستے ہیں تو وہ انہیں پانی کا پھول سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیسے ہمارے انبیاء اکرام کی مثالیں آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا نظریہ چھوڑ دیں اور آپ جو چاہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام کو دیکھ لیں، تابعین کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ کہ انہوں نے جب ان کو پھینکا گیا آگ کے اس چیخے میں تو ان سے کہا گیا پہلے کہ آپ بتا دیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اس آگ میں جانا برداشت، سامنے بہت آسمانوں کو چھوتی ہوئی آگ، لیکن یا ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں کیونکہ ان کا نظریہ پکا تھا، سچا تھا۔ تو نیک نظریے، سچے نظریے کے لیے یا اپنے ملک کے یا اپنے مذہب کے یا اپنے نظریے کی اشاعت اور حفاظت کے لیے اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں جو وہ کام شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کام میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں وہ ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہتے ہیں۔ اب اگر آپ کے اس میں آئے پیپر میں یہ سوال آتا ہے تو اس کو آپ کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے آپ شعر نمبر لکھیں گے، شعر نمبر 1۔ پھر شعر لکھنے کا طریقہ یہ ہے، شعر کے دونوں مصرے برابر ہونے چاہیے اور یہ شعر کی علامت ہے۔ شعر لکھنے کے بعد آپ شاعر کا نام لکھیں، نیچے آپ مفہوم لکھیں یا نہ لکھیں، بورڈ میں اس کے نمبر نہیں ہوتے۔ آپ تشریح لکھیں، تشریح میں آپ یہاں شاعر کا تعارف لکھیں جو ان کا ادبی تعارف ہے وہ لکھیں، نیچے زیر تشریح شعر میں شاعر خواجہ میر درد یہ کہتے ہیں، یا دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہ دنیا کے عظیم الشان لوگوں کی خوبیاں بتاتے ہوئے، اس بات کو آپ نے یوں آگے تفصیل سے بیان کرنا ہے، کم از کم 1.5 سے 2 صفحے ایک شعر کی تشریح میں ہوں۔ اس میں آپ حوالہ جات بھی دے سکتے ہیں، اشعار کے حوالہ ہوں یا قرآن و حدیث سے اگر کوئی حوالے ہوں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔